کبھی کبھی ہمارے خواب اتنے بڑے ہوتے ہیں نا کہ دوسروں کو وہ بالکل ناممکن لگتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ ایسے خوابوں کو تھامے رکھنا کتنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، اور سچ پوچھیں تو یہ بہت حوصلہ شکن ہوتا ہے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسے ہی لڑکے رابرٹ کی ہے جسے بالکل یہی بات کہی گئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کا سامنا کیسے کیا۔ تو آئیے کہانی کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں کہ رابرٹ کا خواب کاغذ پر کیسے اترا۔ رابرٹ ایک گھوڑوں کے ٹرینر کا بیٹا تھا اور اس کی زندگی نہ سمجھے کہ مسلسل سفر میں تھی۔ اس کے والد کا کام انہیں ایک فارم سے دوسرے فارم لے جاتا، جس کی وجہ سے رابرٹ کے لیے کہیں بھی ٹھہرنا یا دوست بنانا بہت ہی مشکل تھا۔ پھر ایک دن اسکول میں ایک عام سی اسائنمنٹ اس کی زندگی کا ایک بہت اہم موڑ بن گئی۔ ٹیچر نے کلاس کو کہا کہ اپنے مستقبل کے خوابوں کے بارے میں ایک مضمون لکھو۔ رابرٹ کے لیے یہ صرف ہوم ورک نہیں تھا، یہ اپنے سب سے بڑے خواب کو زبان دینے کا ایک موقع تھا۔ اور اس نے اس موقع کو پوری طرح استعمال کیا۔ یہ صرف ایک مضمون نہیں تھا بلکہ اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے پورے 7 صفحات لکھے جس میں استبل سے لے کر ٹریننگ ایریا تک ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل شامل تھی۔ اور تو اور اس نے 200 ایکڑ کی جائیداد کا ایک خاکہ بھی بنایا۔ یہ سمجھے کہ اس کی روح کا ایک نقشہ تھا۔ اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف، استاد کی حقیقت پسندی۔ جب ایک معصوم خواب سخت شخص سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رابرٹ نے اپنا کام جمع کرایا، لیکن اسے ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ جب رابرٹ کو اپنا مضمون واپس ملا تو اس کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ پہلے صفحے پر ایک بڑا سرخ ایف لگا ہوا تھا اور ساتھ میں لکھا تھا کلاس کے بعد ملو، اور پھر استاد کے وہ الفاظ جو کسی بھی نوجوان کے حوصلے توڑ سکتے تھے۔ یہ صرف ایک گریڈ نہیں تھا، وہ سرخ ایف اس کے خواب پر ایک فیصلے کی طرح تھا۔ استاد کی نظر میں رابرٹ کی محنت اور اس کا جذبہ سب کچھ ناکامی کے قابل تھا۔ استاد نے اپنی بات کو وجہ بھی دی۔ اس نے رابرٹ کو سمجھایا کہ اس کے پاس نہ تو پیسہ ہے، نہ وسائل، اور اس کا خاندان بھی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں سچ تھیں، لیکن کیا سچائی کو خوابوں کو ختم کر دینا چاہیے؟ استاد نے رابرٹ سے کہا کہ وہ ایک زیادہ عملی مقصد کے ساتھ مضمون دوبارہ لکھے۔ اب ہم کہانی کے تیسرے حصے پر آتے ہیں، والد کی دانش۔ دل شکستہ ہو کر رابرٹ گھر گیا اور اس شخص سے مشورہ مانگا جس پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اپنے والد سے۔ اس کے والد نے تحمل سے سب کچھ سنا اور پھر وہ الفاظ کہے جو رابرٹ کی زندگی بدلنے والے تھے۔ بیٹا، یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ انہوں نے سمجھایا کہ اگر آج اس نے اپنا خواب چھوڑ دیا تو شاید وہ ہمیشہ مشکلوں کے سامنے ہار ماننا سیکھ جائے گا۔ یہ صرف ایک مضمون کے بارے میں نہیں تھا، یہ اس کی پوری زندگی کے لیے ایک سبق تھا۔ چوتھا حصہ، ثابت قدمی کا انتخاب۔ رابرٹ نے پورا ایک ہفتہ اسی کشمکش میں گزارا، اپنے استاد کے حقیقت پسند مشورے اور اپنے والد کی دانائی کے درمیان سوچتا رہا۔ اس کے سامنے 2 واضح راستے تھے۔ ایک طرف ایک آسان راستہ تھا، ایک نیا حقیقت پسندانہ مضمون لکھ کر بہتر گریڈ حاصل کر لو۔ دوسری طرف ایک مشکل راستہ تھا، اپنے اصل خواب پر قائم رہو اور ایف کو قبول کر لو۔ یہ صرف ایک گریڈ کا سوال نہیں تھا بلکہ اپنے آپ سے سچے رہنے کا سوال تھا۔ آخر کار اس نے ہمت کا انتخاب کیا۔ وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور بغیر کسی تبدیلی کے وہی مضمون جمع کراتے ہوئے کہا، آپ ایف رکھ لیں، میں اپنا خواب رکھوں گا۔ سوچیں ذرا، ایک نوجوان لڑکے کی طرف سے یہ کتنا بہادرانہ قدم تھا۔ اور اب وہ حصہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا، 5واں حصہ، ایک خواب جو حقیقت بن گیا۔ کئی سال گزر گئے۔ اب کہانی ہمیں ایک غیر متوقع ملاقات کی طرف لے جاتی ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت قدمی کا پھل کیسا ہوتا ہے۔ وہی استاد جو اب ریٹائر ہو چکے تھے، ایک دن اپنے شاگردوں کو کیمپنگ ٹرپ پر لے گئے۔ اتفاق سے وہ ایک بہت ہی شاندار گھوڑوں کے فارم پر پہنچ گئے۔ جب فارم کا مالک ان سے ملنے باہر آیا تو استاد کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فارم کا مالک کوئی اور نہیں بلکہ رابرٹ تھا۔ استاد نے بھاری دل کے ساتھ اعتراف کیا، میں نے تمہیں روکنے کی کوشش کی لیکن میں غلط تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس نے رابرٹ کو ایف اس لیے دیا تھا کیونکہ ان کے اپنے خواب ٹوٹ چکے تھے اور وہ رابرٹ کو اسی تکلیف سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے افسوس سے کہا، میں نے بہت سے بچوں کے خواب توڑے اور انہوں نے میری بات مان لی، لیکن تم واحد تھے جس نے نہیں مانی۔ جب استاد نے اپنے ارد گرد دیکھا تو حقیقت ان پر واضح ہونے لگی۔ رابرٹ کا فارم ٹھیک 200 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، اور اس فارم کے بیچ میں 4000 مربع فٹ کا ایک شاندار گھر تھا۔ یہ سب کچھ اس خاکے کی بالکل ویسی ہی نقل تھی جو رابرٹ نے کئی سال پہلے اپنے اسکول کے مضمون میں بنایا تھا۔
اس نے اپنے خواب کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس سے بالکل ویسا ہی حقیقت میں بدل دیا جیسا اس نے تصور کیا تھا۔ اور یہ ہمیں کہانی کے آخری حصے کی طرف لاتا ہے، دیوار پر لگا سبق۔ رابرٹ کی کہانی کا اختتام اس کے گھر کے اندر ایک بہت ہی طاقتور علامت کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ آج وہی مضمون جس پر اسے ایف گریڈ ملا تھا اس کے گھر میں چمنی کے قریب فریم کیا ہوا لٹکا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر کوئی اسے دیکھ سکے۔ جو چیز کبھی ناکامی کی شرمناک علامت تھی، اب وہ اس کی سب سے بڑی فتح کی علامت بن چکی ہے۔ یہ ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے خوابوں کی قدر کم کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ رابرٹ کی کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، وہ کون سا خواب ہے جسے کوئی کبھی بھی ترک کرنے سے انکار کرے گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے؟